مبارک ہو ان والدین کو جن کو اللہ نے اولاد کی نعمت عطا کی ہے۔ جب کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ایک خوشی کا سما بن جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ گھٹی کی رسم بھی شروع ہو جاتی ہے، اور شوہر کی زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ میرے گھر والوں میں سے کوئی گھٹی دے یا میں دوں، اسی طرح بیوی کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے گھر والوں میں سے کوئی گھٹی دے اور یا میں دوں، اور کہتے ہیں کہ کسی نیک آدمی سے گھٹی دلائی جائے تاکہ اس کی جو کوالٹیز ہے وہ بچے میں یا بچی میں منتقل ہو جائے۔ تو کیا گھٹی دینے سے کوالٹیز منتقل ہو سکتی ہے؟ اگر ہو سکتی ہے تو پھر ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کچھ دنوں بعد، جیسے بچہ یا بچی بڑی ہو جاتی ہے نا جب، اور اگر شوہر کے رشتہ داروں میں سے کسی نے گھٹی دی ہو، مثال کے طور پہ چچا نے دیے یا پھپھو نے دیے، تو پھر وہاں سے بیگم صاحبہ کہیں گی بچی نے کوئی شرارت کی، دیکھا تمہارے بھائی نے گھٹی دی تھی، گیا ہے نا اس پہ، اور پھپھو نے دیو تو آپ کی بہن نے گھٹی دی ہے، دیکھ لو ساری کوالٹی وہی ہے۔ یہاں سے بھی بعض اوقات تانا دیا جاتا ہے، دیکھا اس خالہ پہ گئی ہے، بالکل اس خالہ پہ گیا ہے، ماموں کی عادت ہے بالکل، دیکھ رہے بول رہا تھا ان سے گھٹی نہیں دلواؤ، بیوی کہتی ہو بڑے والے کو پھپھو نے گھٹی دی تھی بچے کے، دیکھ لو کیا ہوا۔ تو اب یہ عجیب و غریب ایک لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ تو پوچھنا یہ تھا شیخ کہ کیا گھٹی دینا ضروری ہے؟ اور گھٹی میں شہد دیا جاتا ہے عموماً، شہد کے علاوہ بھی کوئی چیز گھٹی ہو سکتی ہے؟ اور گھٹی کس سے دلوانی چاہیے؟ پلیز شیخ بتائیے، بچے کی ولادت پہ گھٹی پلانا یا چٹانا کیا ہے حقیقت، کیا افسانہ؟ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بچے لائے جاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے برکت کی دعا کرتے اور تہنیک کرتے، یعنی کوئی چیز مثلا کھجور چبا کر اس بچے کے تالو میں لگا دیتے، یہ تالو جو ہے نا، یہ اوپر کا حصہ جو ہے یہ تالو کہلاتا ہے، تو تالو میں لگا دیتے کہ سب سے پہلے اس کے شکم یعنی پیٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن یعنی مبارک تھوک پہنچے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ مرآت المناجی میں فرماتے ہیں تاکہ سب سے پہلے بچے کے منہ میں مقبول الہی، اللہ کے مقبول بندے کا لعاب یعنی تھوک اور شیرینی یعنی مٹھاس پہنچے۔ پہلی غذا کا بچے پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ بزرگان دین پہلا میرے بزرگوں سے دلواتے ہیں۔ کچھ کمپوزنگ کا مسئلہ لگا، پہلا پھبا حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بچہ پیدا ہو فوراً سیدھے کان میں اذان، بائیں یعنی لیفٹ میں تکبیر کہے کہ خلل شیطان و ام الصبیان، یعنی شیطان اور مرگی سے بچے وہ بچہ۔ چھوارا وغیرہ کھجور سوکھی ہوئی جو ہوتی ہے اس کو چھوارا کہتے ہیں، وہ بالکل سوکھی ہوتی ہے، وہ لمبے لمبے اس میں وہ ایک تو کھجوریں سوکھی ہوئی بعض ہوتی ہے جو گیلی نہیں ہوتی لیکن یہ کھجوریں ہوتی ہے، چھوارا اور چیز ہوتی ہے جو بالکل ہی خشک ہوتا ہے اور اس میں باقاعدہ وہ دھاریاں بنی ہوتی ہیں
جو بڑے لوگ ہیں سمجھتے ہوں گے چھوارا، تو چھوارا وغیرہ کوئی میٹھی چیز چبا کر اس کے منہ میں ڈالے کہ حلاوت اخلاق کی فعال حسن ہے، اس کے اچھے اخلاق بننے کی ایک یہ نہیں کہ یہ فعال ہے. اخلاق ہمارے ہاں تو یہ سمجھتے ہیں کہ اچھی طرح جو ملتا ہو مسکرا کر تو اس کو بولتے ہیں کہ با اخلاق ہے. اگرچہ یہ بھی اخلاق میں شامل ہے لیکن صرف یہی نہیں ہے، اخلاق بہت جامع لفظ ہے. کسی کو تکلیف نہ دینا یہ بھی اچھے اخلاق ہے، لوگوں کی بھلائی چاہنا، خیر خواہی کرنا یہ بھی اچھے اخلاق ہے. پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک یہ بھی اچھے اخلاق ہے. اچھے اخلاق یہ بہت جامع لفظ ہے حسن اخلاق کا. تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ یعنی کہ بچہ سمجھو کہ نیک پرہیزگار بنے گا، اچھا بنے گا. تو اس میں بس وہی ہے کہ جیسے انہوں نے کہا تو یہ گٹی جو ہے نا، یہ پہلی غذا بچے کے پیٹ میں گئی، یہ اس کو گٹی بولتے ہیں. اور کسی اللہ کے نیک بندے کا لعاب دہن، یہ جو لکھا ہوئے تھوک اور میٹھی چیز، یہ دونوں مل کر اس کے پیٹ میں سب سے پہلے پہنچے. اب وہ یہ اگر رسم ہے کہ پھوپھی ڈالے، نماز ایک نہیں پڑھتی، بات بعد میں کرتی ہے، گالی پہلے اس کے منہ پہ ہوتی ہے، یا کوسنے دیتی ہے، بد دعائیں دیتی ہے، اس کا تھوک جائے گا تو خدا جائے بیچارے یا بیچاری بچے کا کیا بنے گا. یعنی اثرات تو یہ آپ نے بھی سنا کہ اس کے اثرات اس کے اخلاق کے تو پڑھ سکتے ہیں اس پر. تو اسی طرح وہ دوسروں کے خاندان والے، تو یہاں خاندان والے نہیں، جیسے مسجد کے امام صاحب ہیں، خطیب صاحب ہیں، کوئی ایسے پیر صاحب ہیں، کوئی بھی ایسے بزرگ جو اپنے اطراف میں ہوتے ہیں، سب بندے بگڑے ہوئے نہیں ہوتے. نیک لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے. کوئی نیک بندہ ہو، شریعت کا پابند ہو، داڑھی اس نے رکھی ہے اور اللہ اور رسول سے مطلب محبت کرنے والا، خوف خدا والا اور عقیدے میں درست ہو، عشق رسول، عاشق رسول ہونا یہ ضروری ہے. خالی نماز تہجد یا سر پہ نشان ہو جانا تو یہ ضروری نہیں کہ یہ مطلب پہنچا ہوا ہے. عقیدہ اصل ہے. تو یہ کہ ورنہ گوری چمڑی دیکھ کر بعض لوگوں نے بڑا نورانی چہرہ ہے، یہ تو انگریز کی تو گوری چمڑی تو ہوتی ہے، اس کو نورانی بولیں گے کیا؟ نورانی چہرہ ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، وہ آپ کا رنگ مبارک جو تھا وہ وائٹ نہیں تھا، سفید نہیں تھا، لیکن ان کے چہرے کا نور جو ہے دنیا کے سارے وائٹ ایک طرف، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا مبارک چہرے کا کالا رنگ ایک طرف. قسمت مجھے مل جائے بلال حبشی کی، یہ شعر کتنا پیارا ہے کسی کا. قسمت مجھے مل جائے بلال حبشی کی، دم عشق محمد میں نکل جائے تو اچھا. صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت بلال کی تو کیا شان ہے. تو یہ کہ کوئی واقعی عاشق رسول، پکا سچا ٹنا ٹن سنی ہے، پلس یہ کہ نیک ہے، نیک نمازی پرہیزگار ہے، چاہے وہ خاندان کا یا باہر کا ہے، تو اس سے گٹی دلوانی مفید ہے بچے کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو انہوں نے یہ کہا کہ پھپھی سے دلوائی اور بچے نے شرارتیں شروع کر دیں، یا ماموں سے دلوائی تو شرارتیں شروع کر دیں، تو ایک دوسرے کو یہ کہنا کہ لو تمہارے بھائی نے دی تھی یا تمہاری بہن نے دی تھی، تو یہ انہی کے اوپر گیا ہے. تو یہ شیطانیاں یا شرارتیں جو کر رہا ہے یہ اسی وجہ سے کر رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ اگر کسی نیک شخصی مثال کے طور پر امام صاحب سے ہی یا کسی حلیم صاحب سے ہی گٹی دلوائی اور بچہ نکلا شرارتی، تو پھر یہ کہیں گے کہ یہ علامہ صاحب کا اثر ہے. ہم تو بڑے جوش میں آ کر بڑی منتیں کر کے پیر صاحب کے بعد لے گئے سفر کر کے، پیر صاحب نے ہمارا بیڑا پار کر دیا. بچے نے جو رنگ نکالا ہے نا، تو اب پتا چلا پیر صاحب کا ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے. تو یہ بچہ جو یہ اس کے ذریعے لیبورٹری ٹیسٹ یا اسکیننگ نہیں ہو سکتی، سمجھے، اسکیننگ مشین نہیں ہے. یہ
اور واقعی یہ تو خیر ایک سوال تو انہوں نے فرضی اپنے طور پہ کہ پھوپھی اور ماموں کو تو خیر یہ بھی میں نے پہلی بار سنا کہ لوگ ایسا بھی بولتے ہیں، کبھی سنا نہیں ہے، اس میں سنا ہے کہ لوگ ایسا بولتے ہیں، اور پھوپھی ماموں سے یہ گٹی ڈلواتے ہیں، یہ بھی مجھے نہیں پتا، سمجھے؟ تو خیر اگر ڈلواتے ہیں، اور وہ اگر پھوپھی ماموں بھی سب تو برے نہیں ہوتے، ظاہر ہے واقعی نیک ہیں، تو بالکل ان سے ہی ڈلوانا چاہیے، فرق نہیں ہے۔ اب یہ کہ بچہ کسی سے گھٹی دلوائی اور وہ اگر گھٹی دینے والا کردار کا صحیح نہیں تھا، اور وہ بچہ بھی کچھ مطلب آگے پیچھے ہو گیا ہے کردار کے تعلق سے، تب بھی یہ کہنا کہ اس کی گھٹی سے ایسا ہو گیا، یہ ایک طرح کی مطلب ہے مطلب دل دکھانے والی بات ہے، اور یہ بات ہمارے پاس کوئی کنفرم بھی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہوا ہے، ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے ہوا، یہ کنفرم ہم نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اگر کسی نیک بندے کہ واقعی وہ نیک ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ نیک آدمی ہے، عالم ہے، خطیب ہے، مقرر ہے، اچھے بھلے انسان ہے، اسے ڈلوائی، اور پھر یہ کہ بچہ ہی اگر ایسا ہے تو پھر ہم ان علامہ صاحب کے خلاف ہو جائیں، حضرت کے خلاف ہو جائیں، یہ بھی شیطان تباہی مچانے والے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ حضرت وہب بن منبہ یہ تابعی بزرگ ہے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، یہ بعد میں ایمان لائے، صحابہ کرام کا دور انہوں نے پایا تھا۔ کابل اخبار، اچھا میں بات کر رہا ہوں غالباً وہب بن منبہ کے، یہ بھی تابعی تو تھے لیکن کابل اخبار وہ عالم تھے یہودیوں کے، جزاک اللہ۔ تو ہو سکتا ہے انہی کا واقعہ ہو، میں بھول گیا ہوں، پہلے پڑھا تھا، یہ احیاء العلوم میں، کیمیا سعادت میں بھی ہے، احیاء العلوم میں بھی ہے غالباً۔ تو اس کا جو لب لباب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بعض اوقات بچہ علم دین حاصل کرتا ہے، عالم کورس کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس کی شرارتیں کہ بڑھتی چلی جاتی ہیں، فساد اس کا بڑھتا چلا جاتا ہے، نمازوں کے ٹھکانے ہوتے نہیں ہیں، لڑائی مارا ماری اور دھواں چوکڑی کرتا ہے، اڑاوڑی مچا دیتا ہے، اور اس کے بھی نظارے ہم کرتے بھی رہتے ہیں اس طرح کے لوگوں کی، اور پھر ایسوں کو دیکھ کر لوگ پھر پیچھے ہٹتے ہیں، معاذ اللہ کہ یار ایسا، تو ایسوں کو کالج یونیورسٹی کے ماحول پر غور کرنا چاہیے کہ یہ کیسے ہوتے ہیں، یہ کوئی ٹھوکے تھوڑی ہوتے ہیں، یہ جتنا مطلب ہم لڑا لڑی اور مارا ماری کرتے ہیں، وہ بھی آپ کے سب سمجھ سکتے ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ تو بعض یہ مذہبی لوگ بھی اس طرح کر رہے ہوتے ہیں، طالب علم یا اس طرح، تو اس کی وہ وہب بن منبہ کا واقعہ یا کابل اخبار پڑھا اپنا نکال دیں، تو یہ تو جو خلاصہ اس کا یہ کہ یہ اس طرح کا وسوسہ کہ تو اتنا علم دین حاصل کیا، یہ پھر بھی سدھرا نہیں، بگاڑ کا بگاڑ ہے اس کے اندر۔ تو انہوں نے بڑی پیاری مثال دی کہ بیج زمین میں بویا، بہترین کھاد دی اس کو، پانی بھی ٹائم ٹو ٹائم دیا، اس کی خوب دیکھ بھال کی، لیکن اس کا پھل جو ہے پھر بھی کڑوا آیا، بد مزہ آیا، فصل اچھی نہیں تھی اس نے۔ تو آپ نے یہ اس کی وجہ بتائی کہ اس کی وجہ یہ کہ وہ بیج خراب تھا، اصل جو بیج جو بویا خرابی اس میں تھی، کھاد اس کی کیا اصلاح کرے گی۔ تو اسی طرح جو مذہبی تعلیم لی جس نے اور پھر بھی وہ اس طرح لوگوں پر ظلم کرتا ہے اور گناہوں کا بازار گرم کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کا بھی اصل میں اس کی خرابی تھی، اس کے بیج خراب تھا، جس کی وجہ سے یہ اس طرح کی نوبت آئی۔ اچھا اب اس میں بھی میں آپ کو بتا دوں، اس میں بھی کسی مخصوص فرد کے لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کا بیج خراب تھا اس لیے یہ حرکتیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اور بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ تابعی بزرگ کا یہ اپنا ایک اندیا ہے جو کسی حد تک سمجھ میں آ بھی رہا ہے، لیکن ہر فرد کے لیے اس کو ہم فائنل قرار نہیں دے سکتے۔ شخص معین یعنی فکس پرسنالٹی کے لیے ہم کوئی یعنی کہ رائے قائم نہیں کر سکتے، ہمیں شریعت نے اس کی اجازت دی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب کوئی ایسا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس کا بیج ہی خراب ہے، یہ جنرل بات ہے۔ یوں بھی مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ گٹی نیک آدمی نے دی لیکن اس میں خرابیاں پیدا ہو گئی، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی فطرت میں ہی خرابیاں تھی،
اور یہ ایسا ہوا. لیکن فائنل ہم کسی کے بارے میں کسی کو جو کہیں گے بھی تو اس کا دل دکھے گا, وہ حضرت کا بھی دل دکھے گا جب پتا چلے گا کہ گٹی میں نے دی تو خراب ہو گیا. تو ایسی باتیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو بھی باتیں ہوتی ہیں وہ جنرل ہوتی ہیں, وہ فرد کے لیے نہیں ہوتی کہ یہ بگڑا تو یوں ہوا, اس نے گٹی دی تو یوں ہوا. جنرل بات. تو یہ پھوپھی, ماسی, خالہ, یہ ہم میمنی میں ماسی بولتے ہیں خالہ کو. اب ماسی نوکرانی کو بولتے ہیں, پہلے ماسی نہیں بولتے تھے. ہم لوگ خالہ کو ماسی ہی بولتے تھے. اب بھی میمنوں میں بعض قومیں ماسی بولتی ہوں گی, لیکن اب یوں جنرلی ہمارے یہاں کراچی کا ماحول یہ دیکھا ہے کہ ماسی نوکرانی کو بولتے ہیں ماسی. اس لیے میں نے ماسی بول کر پھر خالہ کر دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ